تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ بیوی کا کردار کس طریقے سے ہونا چاہیے، کیسی ہونی چاہیے بیوی۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اس بیوی پر اور اللہ کے سارے فرشتے پوری رات لعنت کرتے ہیں۔ ان عورتوں پر پوری رات لعنت ہوتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت تہجد بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت قرآن بھی کرتی ہے، ساری نیکیاں کرتی ہے، لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی، روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا۔ بلکہ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو، اس زمانے میں توے نہیں تھے، یعنی کہ جیسے آج ہیں، تندور پر روٹیاں پکتی تھی۔ آقا فرماتے ہیں کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے، کیونکہ محفل میں سبھی لوگ ہیں، میں بہت حیا کے پردے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ عورت نے تندور پہ روٹی ڈال دی ہے اور اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لیے اس کو بلائے اور عورت نہ کہہ دے اور شوہر ناراض ہو جائے، تو جب تک وہ شوہر کو نہیں منائے گی اللہ اور اس کے فرشتے اس پر اسی طرح لعنت کرتے رہیں گے۔ اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں۔ اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دوں گا تو وہ اس کا منہ دبانے کی بجائے یا معافی مانگنے کی بجائے یا اس سے کی عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے، لوگ آ کر کے بتاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نے کہا کہ طلاق دوں گا، کہتے ہیں اگر تیرے باپ کا ہوگا تو دے کے بتا۔ استغفر اللہ، جو عورتیں اس قدر بے باک ہو گئی ہو، ایسی عورتیں لعنتی ہے جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں، پھنسیاں پیدا ہو جائے اور اس سے پیپ بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ اگر شوہر کے بدن کے زخم کو وہ زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں اس لیے عورتوں کو اجازت نہیں، لیکن عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی پہ قربان کر دے۔ اللہ اکبر، اگر شوہر کہہ دے تم نے اسٹور نہیں جانا تو وہ دن بھر عورتوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ شوہر کہہ دے تم نے ماں کے یہاں نہیں جانا تو جھگڑا کرنے لگتی ہے عورتیں۔ پتہ نہیں یہ عورتیں اتنی بے باک کیسے ہو گئی۔ جن عورتوں کو شوہر کو ستاتے دیکھو سمجھ جاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی نہ ملے تو بس ان کا ایک جملہ تو یہ آپ سن ہی لیں گے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی خوشی نہیں ملی، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا، حالانکہ ہر دن پورا ہوا۔ یہ ناشکری صرف شوہر کی نہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ اور پھر ماں باپ بھی اتنے بگڑ گئے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ اگر بیٹی شوہر کا شکوہ لے کر کے آتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹی ہم کوئی فقیر تھوڑی ہے، ہم کوئی جو ہے وہ اتنے غیر گزرے تھوڑی ہیں، اگر وہ تجھے پریشان کرتا ہے اس کے بچے اس کے منہ پہ پھینک کر کے ہمارے یہاں آنا، ہم تجھے پال لیں گے۔ کیا 18 سال پہلے تجھے پالے تھے تو آج تجھے پال نہیں سکتے؟ اور پھر دیکھنا مجھ سے کیسے کورٹ کی چکر کھلائیں گے، اس پہ کیس کریں گے اور یہ کریں گے، اور پھر بیٹی کو شے ملتی ہے اور بیٹی ہوشیار ہوتی ہے، پھر وہ لڑتی ہے، لیکن اس باپ اور اس ماں کو نہیں معلوم کہ ظالموں
اگر تم نے اس کے شوہر کے خلاف اس کو بھڑکایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتا ہوا عذاب تیار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں بیوی اور شوہر میں جدائی پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے شیطان کی اولاد کہا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے۔ نہیں بیٹی، وہ تو تیرا شوہر ہے، وہ تیرا سرتاج ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ماں باپ اگر بادشاہ بھی ہو جائیں، کروڑ پتی بھی ہو جائیں، تو وہ اپنی بیٹی کو قطعاً وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دیتا ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا، بلکہ میرے رب کا فرمان ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ عورت بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ زیور پہن کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے، اور مرد کو اونچی اور اعلیٰ کاروں میں بیٹھ کر یا قیمتی کپڑوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیوی کے پاس سکون مل سکتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں مرد کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے، اور بتایا کہ شوہر بیوی کے لیے سکون، بیوی شوہر کے لیے سکون۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کتنی فرما بردار تھی، ان کا حال کیا تھا۔ آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں، آج تو عورتیں فلمیں دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کرتی ہے جو اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے شوہر کو پریشان کرتی ہے۔ شوہر کے حقوق کو جانو۔ جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو جب تک میں سفر سے لوٹ کر نہ آؤں اس وقت تک تم نے کہیں نہیں جانا۔ بیوی نے کہا بہت اچھا۔ ایسی ہوتی ہے بیویاں، اسلامی بیویاں ایسی ہوتی ہے، اور وہ جنتی ہوتی ہے۔ شوہر نے کہہ دیا تم نے کہیں نہیں جانا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اور حال کیا ہے؟ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، یعنی جسے آپ مالا کہتے ہیں۔ اوپر کی منزل میں میاں بیوی رہتے تھے، اور نیچے کی منزل میں ان جو صحابی تھے ان کی بیوی کے ماں باپ رہتے تھے، اس طرح اوپر نیچے۔ شوہر نے کہا کسی کی یہاں نہیں جانا تم نے، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کی خوشی ہے وہ ہماری خوشی۔ وہ چلے گئے۔ اس زمانے کا سفر ایسا تو نہیں کہ صبح گئے شام کو آ گئے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ وہ گئے اور ادھر ان کے والد بیمار پڑ گئے۔ جب والد بیمار پڑے تو کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی، یہ نیچے بیمار ہے، اوپر وہ رہتی ہیں، کہ تمہارے ابا بیمار ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ میرے آنے تک کہیں نہیں جانا، تو میں اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی۔ جب لوگوں نے اور خبر دی کہ بہت علیل ہیں، مرنے کے قریب ہیں، تو تب آخر بیٹی تھی، انہوں نے کہا میں حضور سے مسئلہ پوچھ لوں۔ ایک خادمہ کو بھیجا، کہا جاؤ آقا سے پوچھو کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر لوٹ کر نہیں آؤں کہیں نہیں جانا، تو کیا نیچے میرے باپ بیمار ہیں اور بہت سیریس ہیں، مرنے کے قریب ہیں، کیا میں ان کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت واجب ہے، اس لیے اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے شوہر نے منع کر دیا تو وہ اپنے بیمار باپ کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتی۔ غور کریں، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ اور آج تو کتنے ہنگامے ہوں گے۔ شوہر کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو نفل روزے سے روک سکتا ہے۔ شوہر کہہ دے کہ تم کو نفل روزہ نہیں رکھنا، تو بیوی کے لیے اب ناجائز ہو گیا ہے نفل روزہ رکھنا۔ بلکہ اگر بیوی نے نفل روزہ رکھ لیا شوہر کی اجازت کے بغیر اور ابھی سورج سر پر نہیں آیا، تو شوہر اگر کہہ دے کہ روزہ توڑ دے تو نفل روزہ بیوی کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ قوم کی بیٹیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے شوہر کو، وہ اور مردوں کی طرح سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک آیا عورت مصلی پہ کھڑے رہ کر
नफिल नमाज पढ़े, इससे ज्यादा सवाब औरत को इसमें मिलेगा कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। ये इस्लाम का कानून है। जब इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो हमारी बेटियां किसी गैर का हाथ पकड़कर नहीं भागेगी, घर के अंदर जहन्नम की आग नहीं जलेगी, घर जन्नत निशान बन जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि उसके शौहर ने कहा है कि मेरे आने तक नहीं जाना, तो उसने नहीं जाना। कुछ दिनों बाद किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। देखो, बेटी को आवाज से बहुत प्यार होता है। जब बाप के इंतकाल की खबर सुनी, कहा अब तो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देख लो। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर नहीं आया और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं घर ना हूं तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो मेरे शौहर ने मना किया है, सो मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना। लोगों ने कहा कि आखिरी सूरत है, एक बार तो देख लो। का हुजूर से मसला पूछो। जब आका से मसला पूछा गया, हुजूर उसके शौहर ने कहा कि जो है वो जब तक मैं घर लौट कर ना हूं तुमने कहीं नहीं जाना। अब बाप इंतकाल कर चुके हैं, आखिरी बार सूरत देखनी, जनाजा उठने वाला है, वो अपने घर से निकल सकती है या नहीं। आका ने फरमाया उसके लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर के हुक्म पर अमल करे। यानी अगर शौहर ने रोक दिया है तो वो बाप की मैयत में भी नहीं जा सकती। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान। हालांकि उस सहाबी को की नियत कतन ये नहीं थी कि बाप बीमार पड़े तो भी नहीं जाना, मर जाए तो ये तसव्वुर भी नहीं रहा होगा, वे अचानक मामला होना तो हो गया। लेकिन शौहर शौहर है, शौहर का हाल ये है। काश कि हमारे जमाने की औरतें समझती कि जो औरत शौहर की बागी हो जाए वो जन्नत में नहीं जा सकती, वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगी, वो जहन्नम का ईंधन बनेगी। आका ने फरमाया उसे चाहिए कि वो शौहर के हुक्म पे अमल करे, बाप की मैयत में न जाए। आखिर वो रोती रही, दुपट्टे से आंसू पोंछती रही, क्योंकि आखिर थी बेटी, थी औरत। अल्लाहु अकबर, जनाजा उठ गया है और कब्रिस्तान गया है। उसी रात उस खातून ने अपने बाप को जन्नत में टहलते देखा। अर्ज किया बाबा जान आप जन्नत में? कहा बेटी जन्नत में आने का एक जरिया तो तू है, तूने अपने शौहर की फरमा बरदारी की, उसके सदके में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। कि जिसकी बेटी इतनी नेक हो कि वो शौहर के हुक्म पर अमल करने के लिए शौहर का घर छोड़ करके नहीं जाती, तो ऐसे बेटी के बाप को जन्नत तो मिलनी ही चाहिए। आप गौर फरमाएं। लेकिन यहां तो अगर शौहर सहेली से रोक दे, बहन के घर जाने से रोक दे या पड़ोस में जाने से रोक दे, औरतें नाराज हो जाती हैं। हमारे शहर का हाल तो यह है, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर मोहल्लों का यह आलम है। जब खाना पीना हो गया, किसी एक घर में सारी औरतें जमा हो जाती है, फिर वहां खुराफात भी होते हैं, गीबत भी होती है, चुगली भी होती है। जबकि आप मुझे बताएं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन सैयदना फारूक आजम ने औरतों को फितने की वजह से मस्जिद में आने से रोक दिया, तो औरतों को इसके उसके घर में जाने की इजाजत कैसे हो सकती? ये जितने जो खुराफात होते हैं वो इसके उसके घर जाने से होते हैं। औरत अपने घर में जब तक रहेगी वो महफूज रहेगी। तो नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक बीवी चुनने की तौफीक अता फरमाए और खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।